رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہے. ایک عام انسانی ذہن جو ہے اس میں فرض کریں اگر 10,000 سے 1200 برین سیل ایٹ اے ٹائم ایکٹیو ہے اور سوچ کے پروسیس میں وہ شامل ہے, تو یہ جو ذکر ہے یہ ان کو 1400-1500 کر دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ خفیہ طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرو, میرے سے ڈرتے ہوئے, میرے آگے سبمسیو رہتے ہوئے, جھکے رہتے ہوئے. او سارے سن لو میری بات کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے, دلوں کو سکون مل سکتا ہے, قلب کو سکون مل سکتا ہے. نماز پنجگانہ جس کو اگر ہم صرف اسی کو صلاۃ سمجھ لیں تو ان میں تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فحشائی اور منکر کو روک سکیں گی. جو آپ جب تک آپ پورا صلاح کا نظام جو ہے وہ مسجد سے باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی آپ کی ایک پیج پہ نہیں آ جاتی, اس وقت تک یہ دو چیزیں نہیں رکھتی. یا قرآنی آیات کا ہے یا اسماء الہیہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ دے تو وہ شیطانی عمل ہے, ٹھیک ہے, اس سے بچنا ہے, اسے پرہیز کرنی ہے, ورنہ آپ کا ایمان جاتا رہے گا اور سب کچھ ضائع ہو جائے. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء خان, اور آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, منزل منزل آسانیاں. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم, جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے ببرکت نام قرآن و سنت کے لحاظ سے جہاں جہاں بھی آئے ہیں, ان کے بارے میں ان کا شرعی مفہوم جانیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں, ان کو کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں, ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ڈیلی روٹین میں ہم جو نماز اور قرآن کے ساتھ ان کو اگر ہم ملا کر اس کا ایک مجموعی طور پر ان کو ہم اگر اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہمارے رزق, معاملات اور صبر اور شکر پر پڑتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام عارف صاحب, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کون سے اللہ تعالیٰ کے ایسے صفات کے نام ہیں جو کہ ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. سر آج کون سے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر آئے ہیں جس پہ ہم ڈیلی روٹین پہ شامل بھی کر سکتے ہیں دعاؤں میں, اور ہم اس کے اوپر کیا اس کے مفہوم ہیں, اور ہم جو لوگ نام بھی رکھتے ہیں اپنے بچوں کے, اس کے کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ نام کیوں ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کس حیثیت سے یہ ضروری بھی ہیں, اور قرآن کریم میں کیا اس طرح کا کوئی حکم ہے, کیونکہ ہماری ساری اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ قرآن ریلیٹڈ اور قرآن کے آبجیکٹیو کے ساتھ ہوتی ہے. قرآن میں کیا اس طرح کا کوئی حکم ہے, احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم نے کون سا نام جو ہے اس پہ پڑھنا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کے نام سے منسوب کیا ہے. ذکر جو ہے یہ یاد کو بھی کہتے ہیں, نام لینے کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی جگہوں پہ یہ ڈر خوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو اسماء الہیہ کے ساتھ اللہ نے استعمال کیا ہے یہ ذکر کے لیے کیا ہے. اور ذکر کا ایک سب سے بڑا فنامنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہے. جو روحانیت اور تصوف والے لوگ ہیں, آج میں تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. یہ جو کچھ کہتے ہیں جی کشف ہے, کچھ کہتے ہیں وجدان ہے, جی یہ فلاں ہے فلاں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف ایلیویشن آف ہیومن مائنڈ ہوتی ہے. ایک عام انسانی ذہن جو ہے اس میں فرض کریں اگر 10,000 سے 1200 برین سیل ایٹ اے ٹائم ایکٹیو ہے اور سوچ کے پروسیس میں وہ شامل ہیں, تو یہ جو ذکر ہے یہ ان کو 1400-1500 کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر 2000 تک لے جاتا ہے, 3000 تک لے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کا مائنڈ ایلیویٹ ہوتا ہے اور آپ آنے والے دنوں فیوچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی ہیومن ایبلٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے جس سے آپ پھر دوسروں کے دل پہ بھی نظر, ان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارا سائنٹیفک پروسیس ہے. اس کو مثلا یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف اسماء الہیہ سے ہو. لوگ اس کو دوسرے طریقوں سے بھی پریکٹس کرتے ہیں جس کو ٹیلی پیتھی ٹیلی کنیسس بھی کہتے ہیں. ہندو بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں یوگا کے ذریعے سے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ مراقبے کے ذریعے سے کچھ وہ موم بتی سامنے جلا کے تو اس کے ساتھ فوکس کر کے, یہ سارا کنسنٹریشن کا پروسیس ہے. لیکن اسماء الہیہ کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. مثلا دوسرے میتھڈز کے ساتھ اگر آپ نے ایک سفر جو ہے وہ 5 سال میں طے کرنا ہے تو اس میں الہیہ اور درود شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ 6 مہینے میں کر لیں. ٹھیک ہے, 12 مہینوں کا پروسیس ہم 6 مہینے میں کر لیں, 2 مہینے میں کر لیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کیونکہ یہ حق ہے اصل میں, اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں بھی بیان کیا, اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کے اوپر زور دیا کہ تم یہ کام کیا کرو. ٹھیک ہے, اس کی میں 2-3 مثالیں قرآن پاک سے آپ کو دے دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, اور میرے آگے جھکے رہو, میرا شکر کرتے رہو اور میرا انکار نہ کرنا. اب یہ آیت دیکھیں کہ کتنے بڑے مرتبے پہ لے کے جاتی ہے انسان کو کہ اگر انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب جب اللہ آپ کا ذکر کرے گا تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جتنی بھی اللہ کی فورسز ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا ذکر اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ خود بخود ایک آٹومیٹڈ پروسیس آئے گا اور وہ اللہ کی قوتیں آپ کو اپنے حصار میں اپنی حفاظت میں لے لیں گی. ٹھیک ہے, یہ ہے اللہ آپ کو یاد کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں 2 چیزیں اللہ نے کہی کہ 2 کام تم نے نہیں کرنے. یہ ذکر تو تم نے کرنا ہے, ایک یہ ہے کہ میرے آگے اکڑنا نہیں. اور آج کل کی دنیا ان کے ہی آگے اکڑ کے دکھاتی ہے. ایک یہ کہ میرے آگے اکڑنا نہیں, اور دوسرا میرا انکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ 2 تباہی کے رستے ہیں. اس کے علاوہ اللہ بندے کے سے انتہائی مہربان رہتا ہے. یہ 2 ایسے رستے ہیں کہ ایک اکڑنا اس کے آگے اللہ کے آگے, اور دوسرا اس کا انکار کر دینا. اچھا, اس کے بعد جناب اگلی قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ آتی ہے سورہ اعراف کی ہے, یہ آیت نمبر 205. ٹھیک ہے, وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, خفیہ طور پر یعنی یاد کیجئے, عاجزی سے اور اس سے ڈرتے, جو میں نے پہلے بات کی کہ اکڑنا نہیں, عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے, پست اور ہلکی آواز سے. یہ دیکھیں کتنا رومانٹک سا ایک ریلیشن اللہ سے کریٹ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ خفیہ طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرو, میرے سے ڈرتے ہوئے, میرے آگے سبمسیو رہتے ہوئے, جھکے رہتے ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ پست آواز سے, ہلکی آواز سے, اور تاکہ آپ لوگ غافلوں میں شامل نہ ہو جائیں. یعنی اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں ایک یہ پسندیدہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ نے کہا کہ تم صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں ٹائم ملے. ٹھیک ہے, اللہ کو یاد کرو خفیہ طریقے سے, آہستہ آہستہ, ایک پیار, ایک محبت والا تعلق جو ہے. اب یہ ساری آیات آپ نے جوڑ کے رکھنی ہے, جس طرح پچھلی تھی کہ اب آپ نے اس طریقے سے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے آپ کو یاد کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اگلی قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ ہے جی سورہ رعد. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ دوسرے لوگ بھی یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں, ان کے دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. جو ایک ہوتی ہے تسکین قلب, سیٹسفیکشن کا لیول, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے,
وہ ان میتھڈالوجی میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کرتب بھی پرفارم کر لیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے بھی ہیں، بالکل ٹھیک ایسے ہے، ہے، ڈفرینٹ مذہب ہاں، میں ایسے ہی لیکن ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا، یہ اللہ نے اگلا جملہ کہا، اس کو الا سے شروع کیا۔ الا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں نا کہ غور سے بات سن لو، یا سارے میری بات سن لو بھائی، جی جی اعلان کرتے ہیں، جی، الا عربی میں اس کو کہتے ہیں اعلان۔ الا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او سارے سن لو میری بات کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، دلوں کو سکون مل سکتا ہے، قلب کو سکون مل سکتا ہے، ادروائز فرسٹریشن ہے، ڈیسپریشن ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی زندگی میں، ان چیزوں کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے آپ کی زندگی میں صرف اللہ کا ذکر کرنے سے ہی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں ہم، یہ ہے جی سورہ عنکبوت، یہ 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ جی جی، اتل ما اوحی علیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اچھا جی، یہ اللہ کہتا ہے کہ تلاوت کرو اس چیز کی جو آپ کے اوپر وحی کی گئی کتاب میں سے، اور صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ سب کو، جی جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلی آیت آپ دیکھیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو صلاۃ ہے یہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز غور سے دیکھیے گا کہ جو میں نے آپ کو کنسیپٹ دیا صلاۃ کا، اس کے تحت اگر آپ عمل کریں گے تو پھر یہ دو چیزیں رک جائیں گی۔ نماز پنجگانہ جس کو اگر ہم صرف اسی کو صلاۃ سمجھ لیں تو ان میں تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فحشائی اور منکر کو روک سکیں گی۔ جو آپ جب تک آپ پورا صلاح کا نظام جو ہے وہ مسجد سے باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی آپ کی ایک پیج پہ نہیں آ جاتی، اس وقت تک یہ دو چیزیں نہیں دکھتی۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زندگی آپ نے گزارنی ہے صلاح کے تحت، نظام صلاح کے تحت، لیکن اس سے بھی بڑا کام جو ہے زندگی میں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، ذکر کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ ہاں نہ چھوڑیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ بناتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ بے شک، اچھا، ایک اور آیت میں پریزنٹ کرنا چاہوں گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ سورہ احزاب کی جی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذکرن کثیرا کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ہاں، ذکر۔ یہ ایک فیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکرن کہ ہر وقت آپ کی زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس کو ذکرن کثیرا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل یہ ایک ایسی منزل ہوتی ہے انسان کو جب ملتی ہے، دیکھیں آپ اگر ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی، تو ہر وقت اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، تو آپ سیم فریکوینسی پہ ہیں۔ پھر آپ جو مرضی اللہ سے کہیں، جو مرضی کرواتے چلے جائیں، اللہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کا دل اللہ سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے، یہ قرآن میں اہمیت ہے ذکر کی، ٹھیک ہے۔ کیپ ان مائنڈ کہ ذکر جو ہے وہ اسماء الہیہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں۔ اگر کوئی آپ کو اس کے علاوہ کوئی ذکر یا قرآنی آیات کا ہے یا اسماء الہیہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ دے تو وہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنی ہے، ورنہ آپ کا ایمان جاتا رہے گا اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ سر یہاں پہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو ذکر دیا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کا ہی ذکر آپ کو دے رہے ہیں، بٹ کچھ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر آپ چیک کریں نا، ابھی جو بھی آپ کو دے رہا ہے اس پہ آپ نہ رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کا نمبر بولا ہے، جی، آپ خود چیک کریں اس کو کہ واقعی وہ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اٹس ویری سینسٹیو میٹر۔
یہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور طرف چل پڑیں گے جی تو وہ سارا کچھ آپ سے لے جائے گا، شیطانی عمل. سب کچھ لے جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے، آپ کا ایمان، آپ کی دولت، آپ کی زندگی، آپ کی آخرت، ہر چیز جو ہے نا جی وہ آپ سے لے جائے گا. اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا جی 2-3 احادیث جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کیا بتائی ہے. جی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں. جی ٹھیک ہے جی، اور اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب 99 اس کے نام ہے طاق عدد میں. آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کو طاق میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مثلا 3 5 7 9 101 103، اسی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے ان کو طاق میں پڑھنا ہے. یہاں آپ نے کھلا پڑھنا ہے، کھلے کی کوئی قید نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، کھلا پڑھ لیں، کوئی برائی نہیں اس میں. لیکن اگر آپ نے کھلا پڑھنا ہے پھر تو کوئی قید ہی نہیں ہے نا جی. سر یہاں پر ایک بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی وظائف جب آپ شروع کرتے ہیں تو 300 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں. تو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو یا تو کھلا پڑھیں یا تو طاق پڑھیں. جی، کیونکہ یہ بات ہے، میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں نا جی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 99 نیمز ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. 99 نیمز کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی آپ اس کو پڑھیں تو ان کو طاق کی تعداد میں پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہاں، وہ اللہ سے کو زیادہ خوبصورت لگتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہے نا. اتھارٹی کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، جتنی زیادہ اس کی آپ پسندیدہ کام کریں گے اتنی زیادہ وہ خوش ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے دل جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہولڈنگ فاسٹ مینز ہارٹ. ٹھیک ہے، انسانوں کے دل مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے. اور اللہ کا ذکر جب انسان شروع کرتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کی گرفت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل آزاد ہو جاتا ہے اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے پھر اور غافل ہو جاتا ہے تو اس کو شیطان دوبارہ پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو اس لیے یہ پروسیس شروع کر کے آپ نے چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ تھوڑے سے شروع کریں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو کنسسٹنس رکھ سکیں. ٹھیک ہے، اس میں جو کنسسٹنسی ہے نا وہ پے کرتی ہے. جو آپ کا مسلسل کرنا ہے نا عمل کو، وہ آپ کو بہت زیادہ پے کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث بیان کر کے پھر ہم چلتے ہیں آگے. وہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چمک یعنی پالش ہے. بالکل، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ہاں، یہ بہقی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہر چیز کی ایک پالش ہے، چمکانے والی ایک چیز چمک ہوتی ہے، اور انسانوں کے قلوب کی جو چمک ہے، جو پالش ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اب اللہ کے ہیں جی 99 نیمز. ان 99 نیمز میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں روز جو ہے نا جی یہ 2 یا 3 نام جو ہیں وہ اس کو کور کر لیا کریں گے، اور اینڈ پہ جا کے پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں اعظم کے بارے میں کیا ہیں تعلیمات، اس کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے. میں بتاؤں گا نہیں اپنے دیکھنے سننے والوں کو، انہیں فارمولہ بتا دوں گا، ٹریک دے دوں گا، جس میں کیپیسٹی ہوگی وہ خود ہی ڈھونڈ لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سب سے پہلا نام ہے اللہ. ٹھیک ہے، اللہ ایک یونیک لفظ ہے جس کا کوئی پلورل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کسی اور سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں نا کہ رحمان کا مطلب کیا ہے، رحیم کا، وہ ہم بیان کریں گے کہ رحمان کا مطلب، اللہ کا کوئی مطلب نہیں. اللہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ دفعہ اللہ سے ہی متعارف کروایا ہے. ٹھیک ہے، مثلا جب یہ ہے سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر ہے 14، انانی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے علاوہ، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ اور ہے، الہ اور چیز ہے. ایک ہستی کہہ رہی ہے کہ میرا نام انی انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. ٹھیک ہے، الہ میں نے بتایا ہوا ہے کیا ہوتا ہے، جس کا قانون آپ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں میرے بندو، لہٰذا تم میری ہی عبادت کیا کرو اور نماز صلاح کو قائم کرو، لے ذکری، میری یاد کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ پورا پروسیس صلاح کا قائم کرنا پڑتا ہے. یہاں اللہ نے، یہ میں نے آیت اس لیے یہاں منتخب کی کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ انانی انا اللہ، میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ذاتی نیم ہے، اس کو بگاڑ نہیں سکتے آپ. یہ بہت بڑی توہین ہو جاتی ہے اللہ کی، اور ہم غیر محسوس طریقے سے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی ہمارے معاشرے میں ایک دن پہلے بھی اس کے اوپر بولا تھا کہ خدا کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اللہ کے پیرلل رکھ لیا ہوا ہے. حتیٰ کہ خدا ایک جھوٹا الہ تھا، ایک فراڈیا الہ تھا ان کا، آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا. ٹھیک ہے، جو سسانی تھے نا، ایرانین، وہ جو آگ کی پوجا کرنے، ان کا ایک جھوٹا خدا تھا، جھوٹا الہ تھا جس کا نام انہوں نے خدا رکھا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کا نام ہے عشا، آپ میرے پاس بیٹھی ہوں اور میں آپ کو بشرا بشرا کہہ کے بلانا شروع کر دوں، تو آپ تو میری طرف توجہ بھی نہیں کریں گی. نہیں کریں گی نا، چاہے ہم دونوں ہی کیوں نہ اس کمرے میں ہوں، اس کے باوجود آپ توجہ نہیں کریں گی. نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کہیں گی مجھے آپ نے بلایا ہی نہیں. اور سر جو آج کل لوگ نام رکھتے ہیں جیسے ثناء اللہ، اللہ کا ہی ان پہ ذکر ہوتا ہے، اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ وہ بعد میں آتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پہلے یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کہہ کے ہی پکارنا ہے. آپ نے اس کو کسی دوسرے نام سے پکارا تو میں کوئی بڑا فتویٰ شتوا نہیں لگاتا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ خدا کر کے جتنی مرضی دعائیں مانگتے رہیں، خدا اے خدا یہ کر، اے خدا یہ کر، وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو نہیں پکارا. یا تو ایک جھوٹی ڈائٹی پرسنالٹی نہ ہوتی تو پھر تو آپ کہتے نا، مثلا ایک جھوٹی ڈائٹی پرسنالٹی ہے، مجوسیوں کے الہ کا نام خدا ہے، وہ کوئی جھوٹا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، الہ ایک ہی ہے وہ جو کہ ہمارا اللہ ہے. تو اس لیے اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے. ایک سوال میرا یہاں پہ یہ ہوگا کہ سر جو ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگ اکثر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے. ہاں تو غلط ہے نا، احسان اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، احسان آپ کے اوپر عبدالسلام نے کیا ہے، شکریہ آپ عشاء کا ادا کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں نا. تو اس سے تو وہ احسان کرنے والا مائنڈ کر جائے گا نا. یعنی اللہ کا یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے، پرٹیکولرلی ہمارے خطے میں، برصغیر پاک و ہند میں، ہماری دعائیں نہ قبول ہونے کی. میں اس لیے اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ بڑا سیریس نوٹ کے اوپر توجہ دے. آپ خدا کہہ کے اور یہ آج کی بات نا، صدیوں سے، 300-400 سالوں سے یہ ہمارے مائنڈ میں سرنج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں بھی اکثر اوقات فلو میں خدا کہہ جاتا ہوں. اس لیول تک ہماری مائنڈ میں انکلکیٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس کو ہمیں اپنے ذہنوں سے کھرچنا ہے، اور اپنے الہ کا صحیح نام جو ہے اللہ،
وہ ہم نے اسی نام سے اس کو پکارنا ہے، اسی نام سے اس کو یاد کرنا ہے، اسی نام سے اس کو سوچنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ اللہ اور بندے کا آپس کے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں، سیکریٹ تعلقات ہوتے ہیں. بندہ ڈرائیو کرتا جا رہا ہے، اللہ سے باتیں کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. سو بندے کے گلے بھی ہوتے ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے بندہ، یہ اللہ اور اس کے بندے کا اپنا معاملہ ہے. تو اب آپ جب وہاں خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ خدا ہی سنے گا آپ کی، اور وہ سننے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، وہ جھوٹا ہے. اور وہ پوری کرنے کی بھی کیپیسٹی تو نہیں رکھتا. ہاں، اور وہ تو پھر جو پوری کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس سے آپ بات ہی نہیں کر رہے، آپ نام کسی اور کا لے رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہاں، قبول نہیں. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کسی کو دوسرے نام سے پکاریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا، چاہے آپ اس کے جتنے مرضی قریب بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس میں ذات جو ہے یہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا، سورہ اعراف میں آیت نمبر 180 ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے ہی اسماء الحسنہ ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ بھی اسے پکار سکتے ہو. یعنی اب یہ اللہ نے ہمیں خود پرمٹ کر دیا کہ ایک یہ کہ تم مجھے اللہ کے نام سے پکارو، دوسرا میں نے آپ کو جو اسماء الحسنہ عطا کیے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، اس سے بھی تم مجھے پکار سکتے ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا مقیت، یا ودود، یا کریم، یا غفور، لائک وائز. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم میری صفات، یہ صفاتی نام ہے اللہ. اللہ جو ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے 99 ہیں یہ اس کا صفاتی نام ہے. تو اللہ میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں. اللہ ہی وہ ہستی ہے جو آپ کی نجات دہندہ ہے. لہٰذا جب کبھی آپ کو اپنے الہ سے بات کرنے کو دل کرے تو اسے اللہ سے پکاریں. اسے اللہ، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں یقیناً جواب دوں گا. ٹھیک ہے. یہ جو جواب ہمیں نہیں آ رہا نا، وہ اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو پکار رہے ہیں، ہم پکار کسی اور کو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر کچھ دلیل دینے والے دیتے ہیں جی ایک ہی بات ہے، بھائی اگر نام بدلنا ایک ہی بات ہے تو پھر اللہ کی بجائے بھگوان بھی کہہ لو ایک ہی بات ہے. پھر اللہ کی بجائے ایک وہ ہندوؤں کا جھوٹا خدا ہے، یہ زرتشتیوں کا یا آتش پرستوں کا جھوٹا خدا تھا. تو آپ پھر اس میں ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو ایشور بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کہتے پھریں اس کو. نہ گاڈ، نہ خدا، نہ بھگوان. ٹھیک ہے جی. ہمارے الہ کا نام اللہ ہے. لہٰذا میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی اس کو 100% تبدیل کر پائیں، اور آپ لوگ بھی اس کو کوشش کر کے 100% تبدیل کریں. آپ کی میں آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کریم یہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہیں ضرور جواب دیتا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو کہے وہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں کہا کہ اے میرے رسول، یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انہیں کہیے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اب اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے، تو اس کا مطلب وہ قریب ہے، ہم اس کو پکار نہیں رہے. جس کی وہ کہ ہمیں سن رہے ہیں لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کر پاتے، ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے. تو یہ آج کی کا لیسن تھا جی. ذکر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک میں اس پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے، اور ضروری ہے ذکر کرنا. اور احادیث میں کہا گیا، سب سے اچھی حدیث مجھے بخاری کی وہ لگی جس میں اللہ نے کہا کہ انسانوں کے دل شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں. شیطان مضبوطی سے جکڑ کے رکھتا ہے انسان کے قلب کو. ٹھیک ہے. اور قلب جو ہے یہ مائنڈ کو کہتے ہیں، کیپ ان مائنڈ. ٹھیک ہے جی. کہ انسانوں کے ذہن کے اوپر شیطان چھایا رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب آپ کرتے جاتے ہیں ذکر تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا ذہن اس کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آج ہم نے اللہ اور یہ سارا پڑھا.
نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم انشاءاللہ اگلے نام جو ہے وہ پڑھیں گے. جی تو ناظرین آج آپ نے عارف صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے آج اللہ کے نام کو پروناؤنس کیا کہ آپ کو اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے اور کس طریقے سے بلانا ہے. انشاءاللہ اس سیریز میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.